کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو آج کا جمعۃ المبارک کا بابرکت دن عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بابرکت جگہ مدرسہ کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو آج کی ان بابرکت گھڑیوں سے، آج کے اس بابرکت وقت سے، آج کی ان بابرکت ساعات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کی جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی شانہ نے سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، ان کے کمالات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام لانے کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر کالی کملی والے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں جناب ام کلثوم اور جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ جب پہلی بیٹی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تو میاں اللہ کا امر آیا، اللہ کا حکم آیا، انہوں نے اپنا وقت پورا کیا، دار الدنیا سے وہ دار البقاء کی طرف چلی گئیں۔ تو اللہ کے رسول میرے اور آپ کے پیغمبر جناب اماں آمنہ کے لخت جگر جناب عبداللہ کے در یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دے دی۔ اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح اللہ کے رسول نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کیا۔ اسی اثناء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری صاحبزادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر تھی، ان کا بھی وقت پورا ہوا۔ وہ اس دار دنیا کو چھوڑ کر، اس عارضی گھر کو چھوڑ کر دار البقاء اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ تو میاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جو کلمات کہے
وہ کلمات سننے کے قابل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ یا دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے پیغمبر آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عثمان، پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ کتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ تو میاں یہ ماہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، جسے قربانی کا مہینہ بھی کہہ دیا جاتا ہے ہماری زبان میں۔ تو اس کی 17 اور 18 کی درمیانی شب امت مسلمہ کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو آج ہم نے اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا موضوع اور محور جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوا چلتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ جناب ابوبکر صدیق امت مسلمہ کے جو پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو جانے کے بعد ایک شخص ملک شام کے مضافات کا رہنے والا، یا یوں کہہ لیں کہ ملک شام کے کسی قصبے اور کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، امیر المؤمنین، آپ امیر بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو امیر بھی بنایا ہے۔ آپ امیر بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ نے آپ کو امیر بھی بنایا ہے۔ ایک تو آپ مسلمانوں کے امیر تھے، امت مسلمہ کے خلیفہ تھے، اس لحاظ سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین بھی ہیں، امیر بھی ہیں، امت مسلمہ کے خلیفہ بھی ہیں، لیکن دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے، اس لحاظ سے مال و دولت کے لحاظ سے آپ امیر بھی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اس نے تھوڑی گپ شپ کی، پھر اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں ملک شام کے مضافات گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، تو میں نے کاروبار کیا، کاروبار کے اندر مجھے خسارہ اٹھانا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا، تو میں اس وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد کریں، مجھے کچھ اشرفیاں دیں، مجھے کچھ درہم اور دنانیر کی شکل میں میری مدد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جو ملک شام کے کسی گاؤں سے، کسی دیہات سے، کسی مضافات سے تشریف لایا تھا، اپنے گھر لے کے بٹھایا۔ وہ شخص روایت کرتا ہے کہ باہر سے تو گھر جو تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بہت ہی بڑا خوبصورت دروازہ، لیکن جب گھر کے اندر میں داخل ہوا تو ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی، اس کے اوپر مجھے بٹھایا گیا۔ بٹھانے کے بعد میرا اکرام کیا، میرا حال و احوال پوچھا۔ میرا اکرام کرنے کے بعد، حال و احوال پوچھنے کے بعد
مجھے کہا کہ آپ کو اگر کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ اشرفیوں کی ضرورت ہے، کچھ درہم اور دنانیر کی ضرورت ہے، تو آپ اس طرح کریں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلے جائیں۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، ان کو جا کر اپنا یہ سارے کا سارا معاملہ ان کے سامنے رکھیں، وہ آپ کی مدد کر دیں۔ اب وہ شخص جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اٹھ کر واپس جانے لگا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، کیا حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر آپ کا حوالہ دینا پڑے گا؟ جیسے آج ہم کرتے ہیں، ہم نے کسی سے کوئی سفارش کروانی ہو تو اسی کہنے کہ میاں فلانے دے کول چلے ہیں کہ چودھری صاحب، گجر صاحب، میاں صاحب کہ تھوڑا حوالہ دیے جا کے تے سانو فلانے نے بھیجیا تے سانو آ کام میں۔ جس طرح دنیا کا اصول ہے، اسی کسی نو ملنا ہوئے، سفارش کرنی ہوئے، فلاں چودھری صاحب نے بھیجیا جی، فلاں میاں صاحب نے بھیجیا، فلاں رانا صاحب نے بھیجیا، سانو آ کام میں۔ تو وہ شخص جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر آپ کا حوالہ دینا پڑے گا کہ جناب ابوبکر صدیق نے آپ کے پاس بھیجا ہے؟ قربان جائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر، ان کے الفاظ کے اوپر غور کرنا، کہا کہ نہیں، عثمان جب خرچ کرتا ہے تو پھر تفشیش نہیں کرتا تو کہاں سے آیا ہے اور کس وجہ سے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس شخص کو کیا کہنے لگے کہ میرا حوالہ عثمان کو دینے کی ضرورت نہیں، جب تو عثمان کے پاس جائے گا، عثمان غنی کے دروازے پر جائے گا، تو عثمان وہ شخصیت ہے، عثمان غنی وہ شخص ہے جب وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ کسی سے دلیلیں اور تفشیشیں نہیں مانگتا، وہ بے دڑک ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی امت مسلمہ کے تیسرے خلیفہ کے متعلق فرمایا ہے کہ میاں تو چلا جاؤ عثمان کے پاس، جب عثمان دے گا تو تیرے سے تفشیش نہیں کرے گا۔ اج میاں ہسی میاں کسی نو 10 روپیے دینے ہو اسی خریدنا شروع کر دیں، انہوں پرکھنا شروع کر دیں۔ اج اسی بھی دن اللہ دی راہ تے 100 واری سوچنا وہ یار انہوں دینا چاہیے کہ نہیں، کتے نشہ تو نہیں کرتا ہے، وہ انہوں 10 روپیے اسی دینے، 20 روپیے دینے، 10-20 دی اوقات کی 10-20 دین تو بعد بھی اسی 100 دفعہ سوچنا انہوں دیتے تے ہے کہ پتہ نہیں صحیح طریقے نہ انہوں دیتے گئے کہ صحیح طریقے نہ نہیں دیتے انہوں۔ وہ میاں اور رب نے کدی تینوں پوچھیا کہ سویرے تو اٹھ کے فجر دی نماز پڑھی؟ اگر رب تفشیش کرنے پہ آئے میں رزق پھر دوں گا، پہلے بتا صبح اٹھا تھا نماز فجر ادا کی تھی پھر دوں گا۔ آج ایک انسان ہے 10-20 دینے ہوتے ہیں اور 100 تفشیشیں کرتا، لیکن کبھی اس ذات کے متعلق بھی تو سوچو جو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ذات ہے، جو کبھی اس رب نے ہم سے پوچھا کہ صبح فجر پڑھی تھی؟ اگر پڑھی تھی تو روزی لے لے، نہیں پڑھی تھی تو ٹھیک ہے کام کر اپنا۔ تو خیر جناب ابوبکر صدیق اس شخص کو کہنے لگے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تو جائے گا، اپنا مطالبہ حضرت عثمان غنی کے سامنے رکھے گا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے تفشیش نہیں کریں گے، صرف جا کر یہ بتا دینا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس وجہ سے آیا ہوں۔ فرمایا عثمان بے حساب و کتاب تجھے عطا کرے گا۔ وہ شخص جو ملک شام کے کسی دیہات سے آیا تھا، مضافات سے آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب ابوبکر کے پاس سے اٹھ کر میں جناب عثمان غنی امت مسلمہ کے تیسرے خلیفہ کے دروازے پر چلا گیا۔ جب جا کر دستخط دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات کے اوپر؟
کہ آپ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو. دودھ بھی میٹھی چیز ہے، شہد بھی میٹھی چیز ہے. اگر اللہ نے دونوں نعمتیں دی ہیں تو آپ ایک استعمال کر لو. اب وہ شخص جو ملک شام سے قرضہ ادا کرنے کی نیت سے آیا تھا، اپنی مدد کی نیت سے آیا تھا، وہ یہ آوازیں باہر دروازے پہ کھڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کر یہ آوازیں اندر سے جو آ رہی ہیں وہ سن رہا ہے. جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، آواز اونچی ہو تو گیٹ کے پاس جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے سارا. تو ایسے ہی اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے کیا دینا، یہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ دودھ کے اندر تم شہد ملا کر پی رہے ہو. اپنا ذہن بنایا، اپنا خیال بنایا، اس نے اپنے ذہن سے سوچا. جیسے آج بھی انسان کے سوچنے کی صلاحیت مختلف، انسانوں کے سمجھنے کی صلاحیت مختلف. ہر انسان ایک زاویے سے نہیں سوچ سکتا. کوئی انسان اچھا سوچتا ہے، کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ گھٹیا سوچتا ہے. تو ایسے ہی وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنی سوچ کے مطابق سوچا عثمان غنی تو اپنے بچوں کو اندر ڈانٹ رہے ہیں کہ دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، اور دودھ کے اندر آپ شہد ملا کر استعمال کر رہے ہیں، آپ ایک چیز استعمال کر رہے ہیں، اس شخص نے میری کیا مدد کرنی ہے. ذہن کے اندر بات آتی ہے. لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر جب باہر آئے، دروازے پر تشریف لے کر آئے، سب سے پہلے جب اس سے ملے اس نے کہا کہ السلام علیکم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب دیا، جواب دینے کے بعد اس سے معذرت کی. معذرت اس چیز کی کہ مجھے آنے میں 2 منٹ لگ گئے، مجھے آنے میں تمیہ تاخیر ہو گئی. اخلاق دیکھیں کتنا بلند، کیونکہ جو جتنا قد آور انسان ہوتا ہے اس کا اخلاق اور اس کا کردار جو ہوتا ہے وہ بھی قد آور ہوتا ہے. اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جواب دینے کے بعد سلام کا کیا کیا، اس سے معذرت کی کہ یہ میاں مجھے 2 منٹ لگ گئے، میں بچوں کے ساتھ ذرا مصروف تھا، بچوں کو سمجھا رہا تھا. پھر وہ شخص کہنے لگا جو ملک شام کے مضافات سے، کسی دیہات اور گاؤں سے قرضہ لینے کی نیت سے آیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر لے گئے، اپنی بیٹھک کے اندر، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر، اس وقت کے لحاظ سے اپنی حویلی کے اندر اس کو لے گئے، اپنی درگاہ کے اندر اس کو لے گئے، لے جا کر بٹھایا. بٹھانے کے بعد سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جو چیز رکھی گئی مہمان نوازی کی صورت کے اندر، وہ وہی دودھ اور شہد تھا جس کی وجہ سے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہی تھی. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں دودھ کے اندر شہد ملا کر پینے سے، اور میری ضیافت، میری مہمان نوازی اسی دودھ اور اسی شہد کے ساتھ کر رہے ہیں. خیر وہ کہتے ہیں میں نے پیا. اس کے بعد مہمان نوازی کی صورت میں جو دوسری ڈش، دوسرا کھانا میرے آگے آیا، وہ کھجوروں کا بنا ہوا حلوہ تھا، کھجوروں کا بنا ہوا. وہ کھایا. وہ کھانے کے بعد پھر پوچھا مجھ سے کسی اور چیز کی طلب، کسی اور چیز دی لوڑ ہوئے تینوں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں اے عثمان، مجھے اور کسی چیز کی طلب نہیں ہے، مینوں کسی اور چیز دی لوڑ نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنا مطالبہ رکھا کہ میں اس وجہ سے آیا تھا، میں نے جو کاروبار کیا اس کے اندر نقصان ہوا، خسارہ ہوا، تو آپ میری مدد کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر کہا کہ ایک اونٹ لے کر آؤ، اس کے اوپر اس شخص کے گھر والوں کے لیے خوراک کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اس اونٹ کے اوپر ان کے لباس، اور اس اونٹ کے اوپر پھر 6000 اشرفیاں بھی لے کر آئے. خیر وہ اونٹ آیا، اس کے اوپر سارا کھانے پینے کا سامان، خوراک، لباس، سہولیات زندگی کی تمام آسائشیں جو تھیں، اس کے ساتھ ساتھ 6000 اشرفی. وہ اونٹ اس شخص کے حوالے کیا، اس کو کہا کہ آپ لے جاؤ اس کو، اور سارا بتا دیا کہ اس کے اندر آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کی قوم اور آپ کے قبیلے کے لیے اتنا سامان ہے کہ وافر ان کو پورا آ جائے گا. خوراک کا بھی میں نے انتظام کر دیا، آپ کے لباس کا بھی میں نے انتظام کر دیا، کپڑوں کا بھی انتظام کر دیا، اور 6000 اشرفیاں بھی جو ہیں وہ اس اونٹ کے اوپر میں نے دکھوا دی. لیکن اس شخص کو کتنی ضرورت تھی؟ 3000 اشرفیوں کی. اب وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص کہنے لگا کہ اے عثمان،
یہ اونٹ پھر کس طرح واپس آئے گا؟ میں سامان لے کر چلا جاؤں گا، لیکن اس کے بعد یہ اونٹ کس طرح واپس آئے گا؟ تو قربان جائیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میاں جملہ سننا آگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہنے لگے کہ یہ سامان بھی تیرا، اور سامان جس اونٹ کے اوپر میں نے باندھ کر لاد کر آپ کو دیا ہے یہ اونٹ بھی تیرا ہے، اور عثمان جو چیز ایک دفعہ اللہ کی راہ میں نکال دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، پھر وہ واپس نہیں لیتا۔ فرمایا یہ اونٹ اب واپس نہیں آئے گا، اس کو لے جاؤ، اونٹ بھی تیرا، اس کے اوپر جتنا سامان ہے وہ بھی آپ کا۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ظرف دیا، جس طرح پنجابی کہندے کہ مال ہون دے نال انسان امیر نہیں ہوتا۔ مال انسان کو ہوئے، پراپرٹی، بینک بیلنس، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، اس کے ساتھ امیر نہیں ہوتا جب تک انسان کا دل نہ بڑا ہو۔ اور دل مضبوط ہونے کی بات ہونی چاہیے، انسان کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کھڑا ہو گیا کسی چٹان کے اوپر، پھر پتہ چلے کہ انسان نے قدم رکھا ہے اس چٹان کے اوپر، دل بڑا ہونا چاہیے انسان کا۔ مال کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ مال تو اتنے لوگ مالدار گزرے ہیں، اگر ان کے واقعات شروع کریں تو یہ ٹائم بہت کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں جو تھیں وہ اونٹوں کے کتاروں کے اوپر لادی ہوئی ہوتی تھی۔ تو مال ہونے کے ساتھ انسان میاں امیر نہیں ہوتا، یہ دل ہونا چاہیے خرچ کرنے کے لیے بھی۔ تو خیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے بڑے بڑے تاجروں کے اندر ہوتا ہے۔ جیش الاسرہ کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر مسجد نبوی کے اندر رکھ دے۔ گرمیوں کا موسم ہے، جیش الاسرہ غزوہ تبوک، آسان زبان میں غزوہ تبوک جو ہوا، غزوہ تبوک کا وقت آیا تو اللہ کے رسول کالی کملی والے میرے اور آپ کے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر مسجد نبوی میں رکھ دے، غزوہ تبوک کی تیاری کرنی ہے۔ اس موقع پر جناب ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال لے رکھ دیا، جناب عمر فاروق امیر المؤمنین امت مسلمہ کے دوسرے خلیفہ گھر کا آدھا لے آئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 800 مجاہدین کا بیمہ ساز و سامان انتظام کرنا ہے۔ اتنا سامان ہونے کے باوجود بھی میرے اور آپ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی ضرورت ہے، ابھی اور بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ بیمہ ساز و سامان عثمان غنی اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ اعلان کیا کہ اور مال کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے جب دوسری دفعہ میرے اور آپ کے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میاں یہ اعلان سنا تو اپنے گریبان کو ایسے پکڑ لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نقل کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری دفعہ جناب سیدنا عثمان غنی نے ایسے اپنے گریبان کو جھنجھوڑ لیا ہے، عثمان تیرے نبی کو ابھی اور مال کی ضرورت ہے اور تو نے صرف 200 اونٹ اپنے ذمہ لیے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدا کا امی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ اب اعلان نہ کرنا، آپ کے جتنے فوجیوں کا جتنے مجاہدین کا خرچہ ہے وہ عثمان غنی اپنے ذمہ لیتا ہے۔ فرمایا وہ عثمان غنی اپنے ذمہ لیتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 800 فوجیوں کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے اتنے وسائل نہیں تھے۔ میں نے کہا دل کی بات ہونی چاہیے، مال و دولت سے کچھ نہیں ہوتا۔ خود کہہ رہے ہیں اس روایت کے اندر، خود ہی کہتے ہیں کہ میرے پاس 800 لوگوں کا وسائل نہیں تھے، صرف 200 لوگوں کے تھے، وہ میں نے مان لیا تھا یا رسول اللہ 200 لوگوں کا خرچہ میرے ذمہ، بما ساز و سامان۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک ہوا، اللہ کے رسول کو اللہ نے فتح دی، واپسی پر آ کر میں نے ایک کاروبار کیا، اس کاروبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 11 گنا نفع عطا کیا۔ جو کاروبار میں نے کیا، واپسی پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کاروبار سے مجھے 11 گنا برکت کے ساتھ واپس لوٹایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہیں۔ یہ آج مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا ہے جنت البقیع جو بنی ہوئی ہے، قبرستان جنت البقیع جو ہے مدینہ منورہ میں، جہاں پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بھی جنت البقیع کے اندر دفن ہو جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ وہ قبرستان کی بات کر رہا ہوں، ابھی وہ جنت البقیع نہیں بنی تھی، ابھی وہ جنت البقیع کا قبرستان میاں نہیں بنا تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول جناب عثمان غنی کے ساتھ جیسے ہم نکلتے ہیں دوست احباب کے ساتھ باہر چکر لگانے کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان یہ جگہ بڑی زبردست ہے، یہ جگہ بڑی زبردست ہے، کہیں مل جائے نا۔ تو اللہ کے رسول نے پسند کی، میں جگہ بڑی زبردست ہے، ابھی ملنے کی بات نہیں کی، تو میں جگہ عثمان بڑی زبردست ہے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر چلے گئے، عثمان اپنے گھر چلے گئے، جا کر اس یہودی سے ملے سیدنا عثمان غنی، فرمایا کہ اس جگہ کی کیا مالیت ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ اتنا اتنا اس کا معاوضہ ہے، یہ معاوضہ لوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے، وہ معاوضہ ادا کیا، جگہ خریدی، خرید کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کو آپ نے پسند کیا تھا کہ یہ جگہ بڑی زبردست ہے، وہ عثمان نے خرید کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھا۔ یہ شخصیت، یہ ہستی، اللہ کے رسول نے کہا عثمان میں نے خریدنے کا تو کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ کہا تھا جگہ بڑی زبردست ہے۔ حضرت عثمان غنی کے میاں الفاظ سننا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے یہ جگہ پسند تو کی ہے نا، آپ نے اگرچہ خریدنے کا نہیں کہا لیکن آپ نے پسند کی، اللہ کے رسول کی پسند عثمان کی پسند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنت کی بشارت دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آج اسی قبرستان کے اندر پھر جس جنت البقیع کی جگہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروبار کے روپے پیسے سے، اشرفیوں سے، درہم اور دنانیر سے خرید کر اللہ کے رسول کو وقف کی، اسی قبرستان کے اندر پھر سیدہ فاطمہ الزہرا بی بی پاک سلام اللہ علیہ مدفون ہے، وہاں پر وہ آرام کر رہی ہیں۔ پھر اسی قبرستان کے اندر عثمان ابن مظعون مدفون آرام کر رہے ہیں۔ اسی جنت البقیع قبرستان کی جو جگہ سیدنا عثمان غنی نے خرید کر اللہ کے رسول کو ہدیہ کی، وقف کی، عطا کی، تحفے میں دی، اسی قبرستان کے اندر اماں عائشہ خدیجہ مدفون ہے، اماں حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ مدفون ہے، اسی قبرستان کے اندر جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول مدفون ہے، آرام کر رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں آج لوگ کس طرح اپنی یہ زبان درازی کرتے ہیں، فلاں طریق فلاں طریق، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے طریق آ کر ٹکرا رہی، اس طریق کو اٹھا کر جوتے کی نوک پہ رکھ دیں۔ وہ عثمان جس نے جگہ خرید کر جنت البقیع کی دی، جس جنت البقیع کے اندر اتنی اونچی اونچی ہستیاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مدفون ہے، آج اسی عثمان کے اوپر لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے زبان درازی کر لیتے ہیں۔ وہ تو احسان مند تھے اس گھرانے کے۔ تو خیر اس کے بعد یہ بیر نامی کنواں جو تھا وہ تو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہودی کی ملکیت تھا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا یہ خرید کر لے آؤ یا اس کی کوئی صورت بناؤ، کیونکہ وہ یہودی مسلمانوں کو پانی وہاں سے نہیں بھرنے دیتا، پینے نہیں دیتا تھا۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے پاس، پوچھا ہاں میاں کیا لے گا اس کا؟ اس وقت روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی قیمت کنویں کی 500 یا 600 درہم لکھی ہوئی ہے روایات میں، اتنی تھی بس اس کی مالیت کنویں کی اس وقت کے لحاظ سے۔ لیکن اس نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہودی نے، کہ میں 3000 درہم لوں گا۔ 500-600 درہم کی مالیت کا وہ کنواں کتنا کہا اس نے کہ میں 3000 درہم لوں گا، لیکن ایک شرط ہے عثمان میری ساتھ، ایک دن آپ کو وقف کروں گا، ایک دن یہ کنواں میری ملکیت میں رہے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ شرط آپ کی قبول ہے، یعنی کہ ملکیت ہاف آف ہوگی، ایک دن تیری ملکیت میں رہے گا، ایک دن میری ملکیت میں۔ 3000 درہم اس کو دے دیے۔ اب وہ یہودی کہنے لگا کہ عثمان، مکہ کے بڑے بڑے تاجروں کے اندر تیرا شمار ہوتا ہے اور یہ اتنے گھاٹے کا سودا تو نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائے الفاظ سننا میاں، اس یہودی کو کہنے لگے کہ یہ مجھے ہی پتہ ہے کنویں کا معاوضہ کیا ہے یا کنویں کی قیمت کتنی ہے۔ فرمایا کہ تو نے تو اپنی حیثیت سے، اپنی اوقات کے مطابق 3000 درہم مانگی ہے، آج عثمان جو تھا وہ اپنی جیب کے اندر 40,000 درہم ڈال کر لے کر آیا تھا۔ فرمایا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا معاوضہ، صرف 3000 درہم، آج عثمان جو ہے وہ 40,000 درہم اپنی جیب کے اندر ڈال کر لے کر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ یہ کنویں کا کوئی بندوبست کرو، یہودی کی ملکیت ہے، وہ لوگوں کو پانی نہیں پینے دیتا۔ اس لیے یہاں پر مسئلہ کنویں کی ملکیت کا نہیں تھا۔ مجھے ہی پتہ ہے، میں مکہ کا بہت بڑا تاجر ہوں، عالمی منڈی کے اندر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چلتا ہے، عثمان کا سکہ چلتا ہے عالمی منڈی کے اندر، لیکن بات یہاں پر معاوضے کی نہیں تھی، بات یہاں پر درہموں کی نہیں تھی، بات یہاں پر دنانیر کی نہیں تھی، بات تھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تھی۔ تو میں نے اللہ کے رسول کے الفاظ کی لاج رکھی ہے، تو نے تو اپنی حیثیت سے 3000 درہم میاں مانگے، میں تو 40,000 درہم اپنی جیب کے اندر لے کر آیا تھا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات، اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، روایت کی راوی ہیں، امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ دونوں اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی کو بلاؤ، میرا باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ اماں عائشہ سے کہا کہ پیغام بھیج کے کسی کو بلاؤ، میرا باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے ابا جی کو بلاؤں؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ فرمایا اپنے ابا جی کو بلاؤں؟ فرمایا عائشہ نہیں، تیرے ابا سے مجھے بڑی محبت ہے، وہ بھی کمال شخصیت ہے، لیکن نہیں۔ پھر پتہ ہے اس کے بعد حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے بھائیوں کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو بلاؤں یا رسول اللہ؟ فرمایا نہیں، ان کے ساتھ بھی مجھے محبت ہے۔ پھر حضرت حفصہ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیگم، جو جناب عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے ابا جی کو بلاؤں عمر کے ساتھ، ان کے ساتھ گپ شپ کر لیں، ان کے ساتھ گفتگو کر لیں۔ ہاں، اللہ کے رسول نے کہا تھا نا گپ شپ کرنے کو دل کرتا ہے، کسی شخص کو بلاؤ، یہ الفاظ گئے۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی کہا حضرت حفصہ کو کہ حفصہ، تیرے ابا سے مجھے بڑی محبت ہے، تیرے ابا کو تو میں نے رب سے مانگ کر لیا کہ یا اللہ، یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کو مسلمان کر دے، یا عمر ابن خطاب کے بیٹے کو مسلمان کر دے۔ تو پھر اللہ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا، عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو میں تیرے ابا کو تو میں نے مانگ کر رب سے لیا تھا نا، ان کے ساتھ ہی بڑی محبت ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو بتاؤ۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آپ ہی بتا دیں کس شخص کو بلایا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول نے نام لیا، فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ، عثمان کے ساتھ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دوسرے حجرے کے اندر لے گئے۔ جب دوسرے حجرے کے اندر لے گئے، اماں فرماتی ہیں کہ پردہ آگے کر لیا، پردہ اللہ کے رسول نے آگے کر لیا۔ صحیحین کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر سیدنا عثمان غنی امت مسلمہ کے تیسرے خلیفہ کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئے، جو گفتگو کی، وہ گفتگو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ گفتگو یہ تھی کہ اے عثمان، فتنوں کا دور آئے گا،
فتنوں کا دور آئے گا، ڈٹے رہنا، گھبرانا نہیں۔ اے عثمان، فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کا دور، ڈٹے رہنا، گھبرانا نہیں۔ آزمائشوں کا دور آئے گا، عثمان پریشانی ہونا، ڈٹے رہنا۔ اے عثمان، اللہ تبارک، تیسری بات جو کی فرمایا، اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض عطا کریں گے۔ لوگ چاہیں گے آپ کی خلافت کی قمیض کو نوچ کر اتار دیں، لیکن یاد رکھنا خلافت کی قمیض کو تو نے اتارنا نہیں۔ اس کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے تہمت باندھا ہوا ہے، جنوں پنجابی میں توتی بننی ہوئی سی، تو توتی کا کچھ حصہ پنڈلی تو سیڑتے سی، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تہمت جو ہوتا ہے، تو وہ تہمت کا کچھ حصہ پنڈلی مبارک سے سائڈ پہ تھا۔ جناب ابوبکر آئے، اللہ کے رسول اپنی حالت پر بیٹھے رہے، گفتگو شنید رہے صحابہ کے، کچھ اور صحابہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عمر فاروق آئے، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول گفتگو کر رہے ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں کہ چار ساتھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گپ شپ کرتے ہیں، دوسرا ساتھی آتا ہے وہ بھی آگے مل جاتا ہے، تو ایسے یہ مجلس لگی ہوئی تھی، کسی خاص گفتگو کے لیے نہیں، ویسے گپ شپ کے لیے مجلس لگی ہوئی ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ابو بکر آئے، اللہ کے رسول اپنی حالت پر رہے، گفتگو جاری ہے۔ جناب عمر فاروق آئے، اپنی حالت پر رہے، گفتگو جاری ہے۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی ہے، اللہ کے رسول سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، جیسے کوئی بڑا آتا ہے ہم بھی ہلتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کو عزت اور احترام دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستگاہ تو ہی پتہ چلا عثمان آیا، اللہ کے رسول فوراً سیدھے ہو گئے، اپنے تہبند مبارک کو سیدھا کیا، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، سارا معاملہ ہوا، مجلس جو سی وہ برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا، ابو بکر آئے آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے، جناب عمر فاروق آئے آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے، آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امت مسلمہ کے جب تیسرے خلیفہ آئے تو آپ نے اپنی جگہ بھی چھوڑی، آپ اپنی جگہ سے ہلے جلے بھی، اور اس سے بڑھ کر پھر آپ نے اپنا تہمت بھی ٹھیک کیا، آپ نے اپنے تہمت کو درست کیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جائے فرمایا، عائشہ آپ کو نہیں پتا، عثمان تو وہ ہستی ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان تو وہ ہستی ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو جب عثمان آیا، وہ شخص آیا، وہ شخصیت آئی کہ جس سے رب کے فرشتے حیا کریں، اتنا شرم و حیا اللہ نے عثمان کی شخصیت کے اندر رکھا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ اس وجہ سے جب فرشتے بھی اس سے شرم و حیا کریں تو میں اللہ کا رسول ہونے کی خاطر میں نے بھی فرشتوں کی صفت کو اپناتے ہوئے عثمان کے شرم و حیا کا خیال کیا، اپنے پنڈلی کو ڈانپ لیا۔ قربان جائے، آج ہم اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں اس شخصیت کے متعلق جس سے رب کے فرشتے حیا کریں، آج کا مسلمان حیا نہیں کرتا، بات کرنے لگا۔ وہ میاں دیکھ تو لے، رب کے فرشتے جس سے حیا کر رہے ہیں، آج میں اور آپ حیا نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کا راہی بنائے، ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 وصف تھے میاں، ان کو اپنی زندگی کا نچوڑ بنا لیں۔ خلاصہ ساری گفتگو کا نچوڑ جو تھا، سب سے پہلے سخی تھے، بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں خرچ کیا، یہاں تک اللہ کے رسول کو کہنا پڑتا کہ عثمان بیٹھ جا، رب بھی تجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی، اور جنت کا بارہا جنت کی بشارت اپنی زبان، اللہ کے رسول کی زبان سے سنی سیدنا عثمان غنی۔ تو سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 2 وصف جو ان تھا وہ شرم و حیا تھا۔ روایت کے اندر یہاں تک آتا تھا کہ واش روم کے اندر میں آج ہم بھی نہاتے ہیں، ہم تو اپنے سطر کا خیال ہی نہیں کرتے، وہ کوئی نہیں دیکھی جاؤ جی، گوڈے ہی ننگے ہوئے پھر کی ہویا، چلدا کوئی نہیں، گوڈے ہی ننگے ہوئے نہ دیکھے اگلا، اسی اکھاں پڑیاں اگلے دیاں، تھلے دیکھ کے لنگ جوے، نہ دیکھے ساڈے حال، گوڈے ساڈے ننگے، انہوں کی تکلیف ہے۔ سیدنا عثمان غنی اتنے شرم و حیا والے تھے، روایت کے اندر آتا ہے، کبھی پڑھیں اپنی ان عظیم ہستیوں کی ہسٹری کو اٹھا کر، ایران تران تو دنیا کی ہم بہت پڑھتے ہیں، بہت جانتے ہیں، کبھی ان ہستیوں کو پڑھ کر دیکھیں، اگر انقلاب نہ آ گیا تو اتنے شرم و حیا والے واش روم کے اندر بھی کپڑوں کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے،
اور نمبر 3 اللہ سے ڈرنے والے تھے، سخی تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر خرچ کرنے کی بات آ جائے، آج ہم بھی ہیں 10-20 روپے دینے ہوں گے انہوں پھوڑنا شروع کرو، میاں دینے دے اللہ کے نام سے، نہیں دینے تو اپنا کام کر جا کے، ایک تے نشہ نہ کرنا لگ ہوئے، ایک بھنگی نہ ہوئے، ٹیکے نہ لانگ لگ ہوئے، اللہ کے نام پہ دینے ہیں اس کو دے دے، نہیں دینے تو اس کو اللہ تعالیٰ بھلا کرے بس۔ تو سخی تھے، حیادار تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن یہ وصف کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ امام رومی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں اکثر اس کنویں سے پانی پیا کرتا ہوں جس کنویں کا پانی نکلتا رہے، کیونکہ کنویں سے پانی نکلے گا تو تازہ نیچے سے اور آ جائے گا، کنویں سے پانی نکلتا رہے گا تو تازہ آتا جائے گا۔ تو میاں اگر کنویں کے اندر پانی کھڑا رہے تو وہ پانی کیا بن جائے گا؟ باسی ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کے اندر کیڑے مکوڑے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کنویں سے پانی نکلتا رہے گا تازہ اور آتا رہے گا۔ تو خود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مساجد کے اوپر خرچ کریں، یہ اللہ نے آپ کو مدرسہ دیا ہے، بچے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کے اوپر دل کھول کر خرچ کریں۔ یاد رکھیں میں نے اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا، دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، تو ان کے اوپر خرچ کریں۔ تو سخاوت بھی ہے، یہ بھی خرچ کرنے کا نام ہے۔ کبھی خرچ کر کے تو دیکھیں، اللہ کے ساتھ سودا کر کے تو دیکھیں، جو ہم نے پیسے سنبھال کے رکھے ہیں کبھی اس میں سے تھوڑے سے اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں اس کے اندر اضافہ ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ یہ پانی کی مانند ہے، امام رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ روپیہ پیسہ بھی پانی کی مانند ہے، نکالتے رہو گے تو اور آتا رہے گا، نہیں نکالو گے جس طرح کھڑا پانی بوسیدہ ہو جاتا ہے اس طرح یہ پیسہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا، اس کے اندر برکت نہیں پڑے گی، نکلتا رہے گا، برکت پڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔